أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سورۃ البقرہ کی جو ترتیب چل رہی تھی اسی ترتیب کے حوالے سے تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک. سب سے پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کی مختصر تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے من البینات والہدا، من البینات واضح، والہدا اور ہدایت کو، من بعد بعد اس کے، ما بیناہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی، اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، وَبَيَّنُوا اور اللہ کے احکام کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بڑا معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ اسی حالت میں مر گئے یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سب سے پہلے ان آیات کا پس منظر ذرا سماعت فرما لیں. اہل کتاب میں سے کچھ ان کے علماء ایسے تھے، تورات میں، انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات طیبہ موجود تھیں کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی صفات کیسی ہوں گی. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہی برحق نبی ہیں، جاننے کے باوجود اس کو چھپا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی تھیں ان کو چھپا لیا. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے عالم
جو حق بات جانتے ہیں اور پھر اس کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر تیسری آیت میں آگے کیا فرمایا؟ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان پر دنیا کی ہر چیز لعنت بھیجتی ہے اور اسی لعنت میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، اور ان پر لعنت پڑتی رہے گی۔ اب آتے ہیں الفاظ کی تفسیر کی طرف۔ ان الذین، ان بے شک، الذین موصولہ ہے جو لوگ، یکتمون، کاتما یکتم فعل مضارع سے ہے، یکتمون کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، انزلت انزلنا تو جو ہم نے کیا کیا؟ نازل کیا، من البینات واضح کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، کتاب کے اندر جو ہم نے واضح کھلی نشانیاں ہم نے بیان کی ان کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا، صاف صاف بیان کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، یعنی تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں واضح طور پہ بیان کر دیں، یہ لوگ جاننے کے باوجود ان کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں پر لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں کسی کافر کو بھی اس کا نام لے کر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، کسی معین کافر کو بھی اس کا نام لے کر لعنت کرنے پر اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائے اور سب کو معلوم ہو کہ یہ کافر تھا، کفر کی حالت میں ہی وہ مر گیا، تو پھر اس کے اندر کچھ گنجائش ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، اس حالت میں تو آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کافر ہے اور زندہ ہے تو اس کافر پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، ہوتا کیا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، رحمت سے۔ تو اب ہم، مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اپنی اولاد پر اللہ کی لعنت بھیج رہے ہیں یا کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں، اس کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ کی رحمت بھی نصیب نہ ہو۔ اور آتا ہے کہ جو انسان جس پہ لعنت بھیج رہا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت آسمانوں سے ہوتی ہوئی واپس لعنت جس نے بھیجی تھی اسی کے منہ پہ آتی ہے۔ تو اس لیے آج سے آپ تہیہ کریں، اگر اپنی زبانوں میں آپ یہ لفظ استعمال لعنت کا کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوسرے پہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو عالم ہو اور حق بات جب اس سے پوچھی جائے حق بات کو وہ چھپائے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ایم فل کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ماسٹر ڈگری ان کے پاس ہے، یہ ڈگریاں ہیں، ایک سورت فاتحہ تلفظ کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے اور اپنے آپ کو بڑے علامہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، جبکہ ایک عالم، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اگر ساری رات وہ سو کر گزارے اور غیر عالم ساری رات عبادت کر کے گزارے تو عالم کا سونا بہتر ہے اس غیر عالم عبادت گزار سے۔ تو یہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو عالم اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پھیلائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ہوا کے اندر پرندے ہیں، وہ بھی اس کے حق میں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور برخلاف ان لوگوں کے
کہ جو حق بات جانتے ہیں وہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ان پر فرمایا کہ لعنت بھیج دی ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آج کل جیسے ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے جو بات کہوں گا سچ کہوں گا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا، اگر میں غلط بات کہوں تو خدا کا قہر مجھ پہ نازل ہو، اور پھر وہ غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، آج سے نیت کریں کہ جب بھی بات کہنی ہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق بات ہو۔ آپ خود ذہن میں رکھیے گا کہ جو انسان جھوٹی گواہی دے گا، جھوٹ بولے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیا فرشتوں کی لعنت ہے، جنات کی لعنت ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اور جس کو ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو جا، اللہ کی رحمت تجھ سے دور ہو جائے، تو اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہ انسان تو خود بخود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ہو تو حق بات بولنے کی کوشش کرے، سچ بات بولنے کی کوشش کرے۔ بظاہر اس مجلس میں وہ الفاظ برے لوگوں کو لگیں گے، اپنے آپ کو لوگ اچھا نہیں کہیں گے، آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ میرے خلاف ہے، لیکن آگے اگر دیکھا، لانگ ٹائم میں دیکھا جائے، فیوچر میں دیکھا جائے، تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جب دنیا کے اندر حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا انون سے مراد ہے کہ تمام جانور اور کل جنس، ہر چیز، کہ جب خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں برستی، جو چوپائے جانور ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے بنی آدم، تمہارے گناہوں کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پہ لعنت کرے، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو۔ تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ ہر چیز انسان پہ کیا کرتی ہے؟ لعنت بھیجتی ہے۔ کہ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں حق کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تعالی نے کیا نازل کیا؟ کہ ایک تو یہ کہ جو مسائل ہیں، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات نازل کی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی علماء جو تھے وہ یہ چھپا لیتے تھے، تو اس پر اللہ تعالی نے کہا جو لوگ چھپا لیتے ہیں ان پر کیا کہا؟ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، جو ہم نے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے ان پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، یعنی ہر چیز، جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ حدیث میں آتا ہے ہم اللائنون، حدیث میں آتا ہے کہ جب خشک سالی ہوتی ہے تو ساری چیزوں پر کیا کرتی ہیں؟ لعنت کرتی ہیں، مگر آگے اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ لوگ مستثنا ہے، ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ کون سے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، باب فعال سے ہے، اور کیا کی؟ اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کھول کھول کے صاف صاف بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو واضح صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، کوئی اس میں اندر کجی نہیں رکھتے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، اور میں کتنا اچھا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا، کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ والدین کا نافرمان ہو، یا کوئی چور ہو، ہمیشہ جس نے چوری کی ہو، یا کوئی زانی ہو، یعنی ہر طرح کے گناہ کے اندر ملوث ہو، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میری طرف پلٹ کر آتا ہے، تو ماضی پہ تانا دیے بغیر اسے معاف کر دیتا ہوں، اسے کیا کرتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ جس نے شرک و بدعات کے اندر اپنی زندگی گزاری ہو، جب میرے در پہ آتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ توبہ ہوتی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا۔ اب جو گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی طرف لوٹنا، گناہوں سے توبہ طیب ہونا کہ یا اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے پختہ ارادہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا کہ یا اللہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ نہ ہو کہ اب توبہ کی ہے پھر باہر جا کے پھر کرنی شروع کر دے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی توبہ ہو کہ جس کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو کہ یا اللہ میں دوبارہ نہیں کرتا. اور اگر بالفرض والمحال اس نے توبہ کے وقت اس کے ذہن میں بالکل ایسی بات نہیں، اللہ سے اس نے پختہ ارادہ کر لیا، پھر کبھی اگر وہ گناہ ہو بھی جائے پھر دوبارہ توبہ کر لے. یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کر کے میں گناہ پھر کر لوں گا پھر توبہ، ایسا نہیں ہوتا. توبہ کر لی مستقل طور پہ، پھر اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ. ان الذين كفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر کیا اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. ایک ہوتا ہے کافر، زندہ کافر، اور ایک ہوتا ہے جو کفر کی حالت میں انسان مر جائے. تو جو زندہ کافر ہے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان زندہ کافروں کو بھی تم ان پر لعنت نہ کرو، زندہ کافروں پر بھی لعنت نہ کرو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا، اس پر بار بار حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار یہ شراب پیتا ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ اور اس رسول سے دوستی نہ رکھے اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے. مطلب یہ ہوا کسی انسان پر یہ جو ہم لعنت بھیجتے ہیں، زندے پر کافر ہے تو اس پر بھی لعنت نہیں بھیج سکتے. ایک مسلمان پر لعنت بھیجنی یہ تو بطریق اولا نہیں بھیج سکتے آپ، اس میں تو بالکل اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نے بالکل لعنت نہیں بھیجنی. تو اس لیے ہاں ایک کافر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بڑے پروپیگنڈے کیے، مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگیں لڑی تو اور کفر کی حالت میں مر گیا تو اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سنیے گا، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے. آج کل تو ہمیں ایک مسئلہ آج سمجھ آتا نہیں تو ہم دوسروں پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ذرا سنیے گا، ابو جہل سکا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو برا بلا نہ کہا کرو، ابو جہل کو بدبخت نہ کہا کرو. اب ان کے سامنے کیوں کہ جب ان کے سامنے ابو جہل کو برا بلا کہتے ہو تو اکرمہ کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اکرمہ کے سامنے اس کو برا نہ کہا کرو. یہ اس دشمن کی بات کر رہا ہوں جس نے اونٹ کی اوجری میں، نبی سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجری اوپر رکھوانے والا ابو جہل ہے، کانٹے بچھانے والا ابو جہل ہے، تکلیفیں دینے والا ابو جہل ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو بھی برا نہ کہا کرو. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنی بات ہو لوگوں کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے ولی ہیں. جو انسان خود بات کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود دوسروں کے متعلق یہ باتیں کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ جو باتیں کرنی ہے اس بات کی دلیل ہے یہ خود ان کاموں میں ملوث ہے. آگے ان خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، خفف یخفف تخفیف، باب تفعیل سے ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ایک ہوتا ہے ناظرہ ینظرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنا، اور اگر اس کو باب فعال میں لے جائے انذر ینذر انذار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مہلت دینا. تو ولا هم ینظرون نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عذاب اب آپ بیٹھ جائے اس کے بعد پھر آپ کو بریک ہوتی ہے عذاب کے لیے پھر دوبارہ عذاب دیا جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، مسلسل انہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہماری لفظوں کو معاف فرمائے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والا بنائے، کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.